الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون صدق الله العلي العظيم صلوات سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 23 اور 24۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، ان کی حالت پہ غور کیا ہے کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ عطا کیا گیا، ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، حکم کرے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، ان کی حالت یہ ہے کہ جس کتاب پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اس کتاب سے فیصلہ کروانے کو تیار نہیں، جب ان کو دعوت دی جاتی ہے اس کتاب کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ تو جب ان کو دعوت دی جاتی ہے تو ان میں سے ایک فریق پھر جاتا ہے اور منہ موڑنے لگتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اگلی آیت، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، یہ ان کا رویہ، یہ ان کی گستاخی، یہ ان کا تکبر، یہ ان کی جسارت اس لیے ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، ہرگز نہیں چھو سکتی ہمیں آگ سوائے کچھ گنے ہوئے دنوں، گنتی کے چند دن۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان کے اس عقیدے کے بارے میں اور اس عقیدے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ان کی سرکشی کو دیکھ کر فرماتا ہے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، اور دھوکہ دے دیا ان کو ان کے دین کے بارے میں۔ کس چیز نے؟ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ جو گھڑا کرتے تھے، گھڑ گھڑ کے عقیدے انہوں نے بنا لیے، ان عقیدوں نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکہ دے دیا، جن میں سے ایک عقیدہ یہی ہے کہ ہم جہنم میں گئے بھی تو کچھ دنوں کے بعد آ جائیں۔ تو بالکل واضح اور شفاف اعلان ہے قرآن کا، اور تکرار کر رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، اس اللہ کے قرآن کی اس آیت کے ساتھ ضمیمہ کر لیجئے، اٹیچ کر لیجئے مولا علی علیہ السلام کے فرمان کو۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات اقدس۔ وہ فرمان کیا بتایا تھا آپ کو؟ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، ظاہراً 181 نمبر ہے اس کا۔ البتہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مختلف جو بعض اوقات چھاپتے ہیں چھاپنے والے، تو خطبات کی نمبرنگ میں کبھی کبھی فرق آ جاتا ہے تھوڑا بہت۔ مرکز افکار اسلامی پاکستان ایک ادارہ ہے، انہوں نے جو نہج البلاغہ چھاپی ہے مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالی علیہ کے ترجمے کے ساتھ،
اس کی PDF بھی ہمارے پاس موجود ہے، اگر کوئی چاہتا ہو تو لے سکتا ہے۔ اس میں خطبہ نمبر 181 ہے کہ جس میں مولا سننے والوں کو اللہ کی کتاب کی عظمت اور اس کا مقام بیان کر رہے کہ کیوں ضروری ہے، کیوں تمہارے پاس چارہ نہیں قرآن کے علاوہ۔ تو مولا وہاں فرماتے ہیں کہ اس کا ایک حصہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا، ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ بات بالکل ذہنوں میں واضح ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے اپنے رسول کے ذمے لگایا کہ اس قرآن کی شکل میں اس کا دین لوگوں تک پہنچا دے، اور جب اللہ کے نبی وہ دین پہنچا چکے تو اللہ نے انہیں اپنے پاس واپس بلا لیا۔ پھر قرآن کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس قرآن میں اللہ نے واضح آیات کے ذریعے، متشابہات کے ذریعے نہیں، بینات کے ذریعے اللہ نے آیات بینات کے ذریعے سے تمہیں بتا دیا ہے کہ اس کی رضا کس بات میں ہے اور اس کی ناراضگی کس بات میں ہے۔ واضح ہے؟ پھر فرمایا کہ یہ جو اللہ نے اپنی ناراضگی اور اپنی رضا قرآن میں بیان کی ہے، سمجھ لو اور جان لو کہ اب جب تک یہ کائنات باقی ہے قرآن میں بیان شدہ اس کی رضا اور اس کی ناراضگی کا معیار اب کبھی نہیں بدلے گا، اٹل۔ لہذا تم آرام سے جا کے دیکھ سکتے، وہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے کہنے کی فلانے مولانا یہ پڑھ گئے تھے، ابھی جو مولانا ہے انہوں نے وہ پڑھ دیے، تیسرے نے وہاں پڑھ دیے، چوتھے نے یہاں پڑھ دیے، ضرورت ہی نہیں ہے کنفیوژن کی۔ اور پھر اپنی باتوں کے نتیجے کے طور پہ تاکہ اور واضح ہو جائے فرمایا وَعْلَمُوا، اور جان لو أَنَّهُ لَن يَرْضَى عَنْكُمْ بِشَيْءٍ، کہ وہ اللہ ہرگز تم سے کسی ایسی چیز پر راضی نہیں ہوگا، لن یرضا کبھی راضی نہیں ہوگا کسی ایسی چیز پر سخطہ علی من کان قبلکم، جس چیز پر تم سے پہلے والوں سے ناراض ہوا ہے۔ تو اس عقیدے پر کہ ہم تو کچھ عرصہ جنت میں دوزخ میں رہیں گے تو پھر آ جائیں گے، اس پہ اللہ نے یہودیوں کو اپریشیٹ کیا، کیا بات ہے، کیا سونا عقیدہ بنایا تم نے، یا اللہ غضبناک ہے اس پر؟ جی بولیں تو صحیح، جی غضبناک ہے۔ ابھی میں پوچھ رہا ہوں کہ اللہ نے جو قرآن میں بتایا وہ کیا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میرا زیادہ کنسرن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ آل عمران کی آیات جو میں پڑھ رہا ہوں یہ، اور سورہ بقرہ کی جو پڑھ کے سنائی تھی کہ اللہ کی کتاب سے دور عوام اور مال بٹورنے والے، کتاب گھڑنے والے علماء نما، ان کے کمبینیشن سے اس شیطانی لیبارٹری میں جو کیمیکل پیدا ہوا ہے، جو عقیدہ پیدا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم اگر دوزخ میں گئے بھی تو واپس آئیں۔ ایجاد کی ہے شیطان نے ان دو را میٹیریلز کو لے کر، ایک اللہ کی کتاب سے دور عوام، اور دوسری اس عوام کو ٹھگنے والے، گھڑ گھڑ کے ان کو پیکج دینے والے، اللہ کی باتوں میں تحریف کر کے بتانے والے عالم۔ تو عقیدہ کیا انہوں نے بنایا ہے؟ وہی والا، وہاں بھی وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، وہاں پر معدودتن ہے، یہاں پر ایامًا معدودات۔
وہاں پہ اللہ نے کہا تم نے اے رسول ان سے کہو تم نے اللہ سے عہد لیا کہ اللہ اب کبھی اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ میں وہ جھوٹ بول رہے ہو جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں۔ پتہ تمہیں تب ہوتا تم نے اللہ کی کتاب پڑھی ہوتی۔ توجہ فرمائیں، تو فرمایا ان کو جو یہ گھڑتے تھے اس نے انہیں دھوکہ دے دیا۔ اب آپ کے ذہن میں آئے سوال آنا چاہیے کہ یہ جو اتنے سارے فرامین ہیں ہمارے شیعہ جنت میں جائیں گے، ہمارے شیعہ جنت میں جائیں گے، اس سے کیا مراد؟ جو بندہ بھی یہ روایات پڑھ کے عوام کو سنائے، امانت داری کا تقاضا ہے کہ ساتھ یہ بھی بتائے ائمہ اپنے شیعوں کی کیا صفات بتاتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ان صفات والے ہوتے ہیں۔ جو نہ بتائے یا جاہل ہے، نادان ہے، یا خیانت کار ہے، بٹورنے والا۔ آواز بلند صلوات۔ توجہ فرمائیں، شیعہ ہرگز کوئی اہل بیت کا شیعہ جو ان کا شیعہ ہو جو قرآن سے جدا ہو ہی نہیں سکتے، تو شیعہ تو کہتے ہیں ان کے پیچھے چلنے والے کو، تو اس کی زندگی میں تو قرآن کا عکس چمک دمک کے ساتھ نظر آنا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور یہ بھی شیعوں کی ایک صفت بتائی ہے، اس پر بھی ورکنگ شروع کی جائے۔ جو صفات بتائی ہے نا ائمہ نے کہ ہمارے شیعہ پہچانے جاتے ہیں، ان میں سے ایک صفت بتائی ہے اپنی تلاوت قرآن سے۔ یعنی دوسرے بھی کرتے ہیں تلاوت، لیکن جب بات یہ پوچھی جائے کہ تلاوت کرنے والوں میں کون بہترین ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ اہل بیت کے ماننے والے۔ تو قرآن سے اللہم صلی علی محمد وعلی، تو قرآن سے جب اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے، توجہ رکھیے آپ کوئی مسئلہ نہیں، جب اہل بیت سے قرآن جدا نہیں ہو قرآن سے اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے، وہ بڑا سمپل سادہ چیزیں بتا رہا ہوں، سادہ ترین لفظوں میں جو میری توفیق ہے، تو پھر ان کے پیچھے چلنے والے ان کی طرح تو کوئی نہیں ہو سکتا، وہ تو پل بھر بھی جدا نہیں ہوتے، لیکن ان کے پیچھے چلنے والے، جو جتنا پیچھے چلنے والا ہے وہ اتنا قرآن سے جڑا ہوا ہو۔ تو اب آئیے قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے جو قرآن نے صفات بیان کی ہیں اللہ نے مومن کی، تو اہل بیت نے بھی کبھی مومن نام لیا کبھی شیعہ نام لیا، ایگزیکٹلی وہی صفات بیان کی۔ جو پڑھے دونوں کو وہ یہ بتا سکتے۔ شیعہ اپنے صحیح معنی میں کسی فرقے کا نام نہیں ہے۔ میں آیات قرآن سے ہی جو سمجھا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، شیعہ کون کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو؟ ابھی اللہ نے فرمایا نا، میں نے آپ کو آیات پڑھ کے سنا رہا تھا 21 اور 22 آل عمران کی، اس میں کیا کہا تھا اللہ نے؟ جو آیات خدا کا انکار کرتے ہیں نبیوں کو مارتے ہیں اور معاشرے میں عدل و انصاف کرنے والوں کو مارتے ہیں، اس کے لیے قیام کرنے والوں کو مارتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ بالکل اسی طرح وہ جو ایک قرآن کی مشہور آیت ہے، جب بھی شیعہ سنی کسی پروگرام میں اکٹھے ہوتے ہیں تو تلاوت کرنے والا وہی آیت پڑھتا ہے، اور وہ کون سی ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جب باہر نکلتے ہیں اس آیت کو لفٹ بھی کوئی نہیں کراتا۔ وہ کیا آیت ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑھو۔ آیت کا تو انکار نہیں کر سکتے تھے، رسیاں اپنی اپنی مرضی کی بنا کے کہتے ہیں یہ والی رسی ہے۔ فنکار تو بہت ہے، فنکار بہت ہے۔
سیدھی سیدھی بات اللہ کی میں سے بنی اسرائیل کی گائے والے معاملے کی طرح بیچ میں سے بڑی پیچیدگیاں نکال کے اپنی مرضی کی مراد نکال کے نامرادی کے مقام پہ پہنچ جاتے۔ یہ جو امت مسلمہ ذلیل ہو رہی ہے دنیا میں، یہ انہی برکات سے، انہی پیچیدگیوں کی برکات سے۔ ورنہ ائمہ اپنے کے فرامین پڑھے وہ اہل سنت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اہل سنت کے بارے میں ائمہ کے کیا فرامین؟ ہو سکتا ہے آپ کو دو طرح کے ملیں اور دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں، تو جن لوگوں کی جن حدیثوں کو ماننے کا دل نہیں کرتا، حالانکہ وہ قرآن سے میچ کر رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ امام نے تقیے میں بولی ہے، مراد نہیں تھی، تقیے کی چھری سے اس کو آپریشن کر دیتے۔ تقیے کا ایک خاص مقام ہے، جس کی ذمہ داری دین کی حفاظت ہو، وہ دین کی بات بتانے میں تقیہ کرے گا تو دین کہاں سے بتائے گا؟ لہذا بہت سارے ائمہ کے فرامین کو آپ کو ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں، میرے لیے خطرناک ہے لیکن بتا رہا ہوں۔ جب کہا کہ جاؤ جاؤ ان کی نمازوں میں شرکت کرو، اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کیا ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے جو قرآن نے بتایا ہے کہ جب اللہ کا یہ حکم سنے گا کہ تفرقے میں نہ پڑو، تو جو حقیقی دین کا وارث ہے سب سے زیادہ اسے تکلیف ہوگی قوم کی امت کے تفرقے کی، سب سے زیادہ اسے تکلیف ہوگی کہ اللہ کے رسول کی محنت کیوں اس طرح سے اس کا شیرازہ بکھر گیا۔ لیکن تب ہے کہ جب تربیت اللہ کی کتاب کی آیات سے ہوئی ہو اور ان روایات سے جو اللہ کی کتاب کے مطابق ہے، نہ کہ اس کے مخالف۔ کچھ لوگوں نے، مسلمانوں نے، عموم دوسروں کے بھی یہ مسائل ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو حدیث ہے اگرچہ قرآن مجید کی آیت سے میچ نہیں کر رہی، لیکن جو ہم نظریہ رکھتے ہیں اس کا فوڈ فار تھاٹ یہی سے ملتا ہے، اس کے مثالیں اسی سے ملتے ہیں، تو ایک اصول بنایا، کہا جب حدیث آ جائے، صحیح حدیث ہو اور قرآن کی آیت کے خلاف ہو، تو اس کا مطلب ہے حدیث نے قرآن کو منسوخ کر دیا، قرآن ریٹائر کر دو، اس کو لے لو۔ جبکہ اللہ کے تاکہ جب پھر یہ فارمولہ بن گیا تو پھر دروازہ کھل گیا، جو بوفے لگا ہوا تھا احادیث کا، جس کا جو موڈ میں ہے اس نے لے لیا اور کہا کہ قرآن کی جو آیت ہے وہ فارغ ہے، یہ والی حدیث سے۔ تو پھر یہ فاصلے بنتے، چونکہ حدیثوں میں لوگوں نے سچ تو بولا تھا، جھوٹ بھی بہت بولا تھا۔ جب ان سے کہو بھائی اس کی سند ضعیف ہے، کہتے ہیں ضعیف کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ جھوٹی ہے، کنفرم جھوٹ تو نہیں ہے، لہذا ہم بول سکتے ہیں۔ تو ایسے کچھ سانچے بنا لیے گئے جس کے بعد پھر یہ تفرقے اور یہ نفرتیں۔ ائمہ کا موقف کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ائمہ کا موقف وہی ہے جو قرآن کا موقف ہے، چاہے کربلا میں امام کے قیام کا سبب ہو، چاہے اہل بیت اطہار بطور کل، ان کا نظریہ کیا ہے؟ ان کا نظریہ وہی ہے جو قرآنی نظریہ ہے۔ ورنہ کوئی معنی نہیں یہ کہنے کا کہ میرے اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوتے، جبکہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہو، اہل بیت کچھ اور کہہ رہا ہو، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جہاں یہ نظر آئے کہ ایسا ہے، وہاں کسی جھوٹے نے گھڑا اہل بیت پر۔ اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے، یہ جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، مہاجرین و انصار سے اللہ کہہ رہے۔ چونکہ یہودیوں نے دونوں کو تیلی لگا کے، انصار کے ایک اوس قبیلہ تھا، ایک خزرج قبیلہ تھا، دونوں کو پرانی جنگیں یاد کرا کے ایک نے جا کے اوس والوں سے کہا یار تمہارے قبیلے کی کیا بات، تمہارے بزرگ کتنے بہادر تھے، یہ خزرج والے بڑے گندے ہیں، انہوں نے تمہارے سے بڑی زیادتیاں کی ہیں پہلے۔ اوس والے کو جوش آ گیا، اپنے خاندان پہ تو لوگوں کو جوش آ جاتا ہے۔ دوسرا گیا دوسرے کے پاس، خزرج والوں کے پاس، یہ اوس والوں کی بڑی زیادتی ہے تم پر، وہ بھی تیار، قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی، کسی نے اللہ کے نبی کو خبر دی کہ یا رسول اللہ جائیے لڑنے والے۔
اللہ کے نبی آئے اور یہ آیات نازل ہوئی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو اس نے تم پہ کی. کیا نعمت کی؟ اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی ایمان کی برکت سے. اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کی نعمت کے سبب، اس نعمت کے سبب تم بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ، اور جب تم دشمن تھے تو اس وقت تمہاری کیفیت کیا تھی؟ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے گڑھے جہنم کے بالکل کنارے پہ تھے، گرنے والے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اللہ نے اس جہنم کی آگ کے گڑھے سے تمہیں بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس طرح اللہ اپنی آیات واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم ہدایت پاؤ. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک دفعہ پھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند صلوات. توجہ کریں، توجہ فرمائیں. معزز مہمانوں کو مجلس حسین میں اللہ تبارک و تعالی آپ کا آیا قبول فرمائے اور حسینیت کے پرچم تلے انسانیت کو اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. حسینیت کوئی فرقہ نہیں ہے، حسینیت محمدیت کا دوسرا نام. توجہ فرما رہے ہیں. اگر حسین نبی کے وارث ہیں تو نبی ساری بشریت کے لیے نجات کا پیغام لائیں، تو جب یہ ان کے وارث ہیں تو پھر ان کا پیغام نجات بھی بشریت کے لیے، کسی علاقے، کسی قبیلے، کسی پارٹی، کسی گروپ کے لیے نہیں. توجہ فرما رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے یہ آیات نازل کی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہیں عطا کی جب تم دشمن تھے، اور اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، گرنے والے تھے، اس نے تمہیں بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اس طرح اللہ اپنی آیات تمہیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اگلی آیت توجہ فرما. یہ آیات مشہور ہے. آپ نے پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے ایک شور اٹھا تھا، یکساں نصاب، یکساں نصاب، یکساں نصاب. تو قیامت کے دن جب رسول اللہ شکایت کریں گے نا قرآن سے دور ہو گئی تھی میری امت، میری قوم، تو اللہ کہے گا تمہیں یکساں نصاب کا بڑا جوش تھا، میں نے قرآن کی شکل میں بھی تو ایک یکساں نصاب تمہیں دیا ہوا تھا، میرا بنایا ہوا نصاب تمہیں پسند نہیں آیا تھا کہ یہ یکساں نصاب ہر بچے کو پڑھاتے، ہر شیعہ کو بھی پڑھاتے، ہر سنی کو پڑھاتے. جو آیات قرآن میں واضح بیان ہوا ہے وہ بچوں کو معلوم ہوتا. توجہ فرما رہے. تو جن بچوں کے ذہنوں میں آیات قرآن ہوتی تو پھر بڑے سے بڑے مکار بھی ان کے ذہنوں میں الحاد اور بے دینی اور گمراہی کے جراثیم نہ ڈال سکتے. ایک بچی نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ ہماری ٹیچر کہہ رہی ہیں
کہ قوم لوط کو آپ لیول چیک کریں ان کا کہاں تک پینیٹریٹ کر چکی. ہماری ٹیچر کہہ رہی ہیں کہ قوم لوط کی حرکت کا آپ سب کو پتہ ہے. قوم لوط پر عذاب اس لیے نہیں ہوا تھا کہ وہ ہم جنس باز تھے، اس لیے عذاب ہوا تھا چونکہ وہ ڈاکے مارتے تھے. وہ بھی قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ ایسا ہی ہے. میں نے کہا بیٹا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ کی ٹیچر نے یہ بات کہی تو آپ نے سوچا کہ میں جا کر خود بھی دیکھ لوں قرآن میں خود بھی جا کر قرآن میں دیکھ لوں، ٹیچر سے پوچھوں کہاں ہے تو قوم لوط کا کسی عالم سے پوچھ لوں. اب تو سرچ کا آ گیا ہے، لوط لکھ دیں تو جا حضرت لوط کا ذکر آیا ہے، وہ آیات آ جائیں گی. اب تو بہت ایزی ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کوشش کی تو اس بیچارے نے اس کو کسی نے سکھایا ہو تو کسی نے اس کو بتایا ہو کہ قرآن تیرے پڑھنے کی کتاب ہے. کون بچوں کو سکھاتا ہے؟ ناظرہ پڑھا کے سمجھتے ہیں حق ادا ہو گیا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. توجہ فرما رہے؟ ناظرہ پڑھانے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا تھا، سوچ میں داخل ہونے کے لیے اور سوچ کو منقلب کرنے کے لیے اور الہی بنانے کے لیے قرآن نازل ہوا تھا. وہ ناظرے سے نہیں ہوتی. توجہ فرما رہے؟ یہ ناظرے والا اگر آگے نہ بڑھے تو ہو سکتا ہے ویسا ہی ہو کہ علی کو دیکھ کے تو میں بڑا ثواب لے رہا ہوں، لیکن علی جب جا رہے ہیں صفین میں نے ساتھ کوئی نہیں جانا. علی کی بات نہ سمجھ. اس سے جو اگلی آیت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ غور سے سنیے. اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو اہل بیت کا شیعہ حقیقی معنی میں، نہ فرقہ، یعنی اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے والا جب رسول کے فرمان کو ذہن میں رکھے کہ وہ قرآن سے میرے اہل بیت جدا نہیں ہوتے، وہ قرآن کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو اب غور سے سنیے. قرآن کہہ رہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم ایک تو پوری امت ہو نا، سارے کلمہ پڑھنے والے، لیکن تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جب کوئی غلط حرکت ہونے لگے تو وہ اپنی ذمہ داری سمجھے صحیح راہ کی طرف دعوت دینا. توجہ فرمائیں. اور یہی کام ہے کہ جو یزید کے آنے کے بعد حسین نے کیا، کیونکہ وہ اسی آیت کا مصداق ہے. توجہ فرمائیں. کیا فرماتی آیت؟ اسی وَاعْتَصِمُوا والی آیت کے بعد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں سے ایک جماعت، ایک امت کبھی بڑے معنی میں استعمال ہوتا ہے کبھی چھوٹے معنوں میں. تم میں سے یعنی تم جو پوری امت ہو، تم میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو رسپانسبل ہو اس بات کی. کیا کرے وہ؟ یدعون الی الخیر، وہ خیر کی طرف دعوت دے. ویسے تو اللہ نے کہا ساری امت کو یہ کام کرنا چاہیے، تم بہترین امت ہو اس لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس. اسی سے چند آیتیں آگے وہ آیت ہے 110 نمبر. تم بہترین امت ہو کیوں؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ اس سے پہلے والی کچھ آیات پہلے، یہ جو ابھی پڑھ رہا ہوں. تم میں سے ایک امت ایسی ہو، ایک جماعت ایسی ہو جو کیا کرے؟ یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف دعوت دے. مجھے بتائیں امت کا اکٹھا کرنا اللہ کی نگاہ میں خیر ہے یا لڑا لڑا کے بھڑکا کے خوش ہونا خیر ہے؟ اللہ کی نظر میں بتائیں مجھے کیا خیر ہے؟ تو قیامت کے دن پھر تیار ہو جائیں سارے، شیعہ بھی اور سنی بھی، جن کو بھڑکانے کا شوق ہے، جو ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے نفرتیں بھڑکیں. یہ اہل بیت کی روش نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت قرآن، ہمارا تو فارمولہ بہت ہی آسان ہے. اہل بیت کا فرمان سب سے پہلے قرآن میں پڑھیں. توجہ فرما رہے ہیں. یدعون الی الخیر، خیر کی دعوت دے، اور کیا کرے؟ اس کی وضاحت کی. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. معروف نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے.
کیونکہ انہوں نے ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے لی ہے. جب دوسرے لگے ہوئے تھے اپنی دنیا میں اور مستیوں میں, انہوں نے خیر کی دعوت کی ذمہ داری لے لی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اب اگلی آیت سنیں, اور اس آیت کو ہم سب شیعہ اور سنی قیامت کے دن فیس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. خاص طور پہ عالم, عوام بھی اپنے لیول پر, عالم بڑے لیول پر, زیادہ تفتیش ہوگی. اگلی آیت کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا, اور مت بن جانا, مت ہو جانا, كَالَّذِينَ, ان لوگوں کی طرح, وہی تم سے پہلے جو نبیوں کی امتوں نے کیا, تم ان کی طرح مت ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا, اور ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا ہے امت مصطفیٰ کہ جن لوگوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیے, من بعد ما جاءہم البینات, اس کے بعد کہ اللہ کی طرف سے روشن دلیلیں, روشن آیات ان کے پاس آ گئی تھی. ان کے بعد اللہ کو تم کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ تم کیوں لڑے ہو, کیونکہ وہ بینات ان پر تم نے اکٹھے رہنا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور یہ جنہوں نے یہ کام کیا تھا ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اللہ کے پاس. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. پھر آگے کنٹینیوڈ ہے, میں یہاں پر اکتفا کر رہا ہوں. اللہ کی قسم, جب اللہ پوچھے گا مسلمانوں کے عالموں سے کہ جن کو قرآن میں نے نہیں دیا تھا, یہ یورپ والے, یہ امریکہ والے, یہ ان کے اپنے بھی بہت اختلاف ہیں, لیکن اپنے سارے اختلافوں کے باوجود یہ اپنے مشترکہ ایجنڈے پر اکٹھے ہو کر آتے تھے, اکٹھے تم پر حملے کرتے تھے, ایک دوسرے کے اتحادی تھے. تمہیں محمد مصطفیٰ نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی تھی کہ تم بھی اپنے اختلافات کے باوجود مل کے کام کر سکو. اللہ کی قسم کوئی جواب نہیں دے سکے گا, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نعوذ باللہ ناممکنات کا آرڈر نہیں دیتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر اس کی ذمہ داری نہیں لگاتا. تو جب اللہ کہہ رہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, اس کا مطلب ہے امت اسلام کے لیے یہ ممکن تھا کہ اگر اختلافات ہو بھی جائیں, بینات کو سامنے رکھ کے اکٹھے ہو جائیں. شیعہ ہو یا سنی, تمام عالموں کی ذمہ داری بنتی ہے بیٹھے مل کر ان بینات کو طے کریں امت کے لیے اور کہیں کہ ٹھیک ہے اپنے اپنے عقائد آپ رکھو, لیکن یہ حدود و قیود ہے اور یہ وہ بینات ہے اللہ کی طرف سے جس پر ساری امت کو اکٹھے ہونا ہے, اور پھر ڈٹ کے ہر دشمن کا مشترکہ مقابلہ کریں. اگر یہ ہوتا تو فلسطین میں بچے نہ مارے جا رہے. توجہ فرما رہے ہیں. اگر یہ ہوتا تو, اگر حسینیت ہوتی, اب آ جائیں امام حسین کی طرف. میں نے عرض کیا اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے, علی و بطول کا تربیت یافتہ قرآن سے جدا نہیں ہے. آپ دونوں شخصیات کو کمپیئر کر لیں, یزید کو اور حسین کو, دونوں کو کمپیئر کر لیں, آپ کو خود ہی کسی بھی منصف کو پتہ چل جائے گا حسین سے کوئی مقابلہ نہیں یزید کا. توجہ فرما رہے ہیں. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. وقت سے میں بات تاکہ تمام کر سکوں, آپ سے معذرت کروں, وقت سے استفادہ کریں. جب دیکھا کہ امت میں گڑبڑ ہو رہی ہے, نظام امت اس طرح بدلا جا رہا ہے کہ ایک فاسق کو فاجر مسلط ہو رہا ہے. یزید کو علماء اہل سنت نے فاسق کو فاجر کہا ہے.
امام ابو حنیفہ کے جو ماننے والے ہیں احناف کے پاکستان میں انہی کی اکثریت ہے، یزید کو فاسق و فاجر کہا ہے۔ علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی معروف شخصیت ہے، یزید پہ لعنت کی انہوں نے۔ احمد ابن حنبل ائمہ اربعہ میں سے ایک، یزید کی تکفیر کی انہوں نے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کہاں مقابلہ ہو سکتا ہے حسین کا یزید کے ساتھ؟ جب حسین نے یہ صورتحال بنتی دیکھی تو اسی آیت پر عمل کیا کہ لوگ اگر غافل ہیں، وہ جو قرآن سے جڑا ہوا وہ اٹھے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ حسین کے کون سے کلمات میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے پچھلے دنوں میں؟ إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّ رسول اللہ وَأَبِي علی ابن ابی طالب۔ بصریوں کو خط لکھا تو فرمایا وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَالْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ فَإِن تُجِيبُوا دَعْوَتِي أَهْدِكُمْ إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ۔ میں تمہیں ہدایت کی راہ پہ لے چلوں گا اگر تم میری دعوت پہ لبیک کہو۔ میں جب دونوں کو کمپیئر کروں مجھے وہم بھی نہیں ہوتا کہ وہ پارٹی صحیح تھی اور حسین غلط تھے، وہم بھی نہیں ہوتا، الحمدللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ بھی جو معاشروں میں عدل و انصاف، امر بالمعروف کی ایک شکل معاشرے میں انصاف قائم کرنا ہے۔ آج مسلمانوں کے علماء کچھ خاص چیزیں انہوں نے اپنے لیے بنا لی ہے پاکستان میں کہ وہ مسئلہ ہو مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں نکل آؤ، جلا دو، مار دو، اور قرآن جو بتا رہا ہے سارے نبی اس لیے آئے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ معاشرے لوگ عدل کے مطابق زندگیاں گزاریں، سب کو اپنے حقوق ملے۔ اس ملک میں اس کے خلاف کوئی عالم تحریک نہیں چلاتا کہ اس ملک میں عدالت کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں دنیا میں مذاق بن گیا۔ اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کے نام پر لیا گیا ملک عدل و انصاف کے معاملے میں کتنی گھٹیا صورتحال سے دوچار۔ اس لیے کہ دین اب لڑنے کے لیے تو استعمال ہوتا ہے، عمل کے لیے استعمال کرنے والے بہت کم۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح مت بن جانا۔ ہم بن گئے، ہمیں ڈرنا چاہیے، ہم بن گئے، کم از کم فکر تو ہو کہ کیسے اس توڑ کو جوڑا جائے، کیسے قریب لایا جائے۔ اور جنہوں نے اس ذمہ داری کو سمجھا، دو بڑے نام عالم تشیع کے، ایک رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنہئی، دوسرا سب سے بڑا نام عالم تشیع کا کون؟ آیت اللہ العظمی سید علی حسینی سیستانی۔ دونوں کی جو رہنمائیاں ہیں شیعہ اور اہل سنت کے اور مقدسات اہل سنت کے احترام کے بارے میں ذرا جا کے پڑھ لیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ وہی کہتے ہیں جو قرآن کہتے ہیں، وہ وہی کہتے ہیں جو اہل بیت کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ اللہ نے ناک میرے منہ پہ لگایا ہے اور معدہ میرے پیٹ میں چھپایا ہوا ہے۔ اگر کوئی معدے کو یہاں سے نکال کے منہ پہ لگا دے شکل نہیں دیکھی جائے گی، اس لیے لوگ اسلام سے نفرت کر رہے ہیں۔ سیٹنگز جو اللہ رسول دے کر گئے اہل بیت، ہم نے سیٹنگز چینج کر دی ہے۔ جس چیز کا مقام تھوڑا کم تھا اس کو بڑھا کے بڑا کر دیا۔ ایک بچہ بڑا ہو جائے اور ناک اس کی اتنی رہے جتنی 5 سال کی عمر میں تھی، خوبصورت ہوگا؟ بدنما ہوگا۔ ایک بندے کے باقی جسم گروتھ نہ کرے، صرف کان بڑھنا شروع ہو جائے، خوبصورت ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ ہر چیز، ہر حکم کا مقام سمجھا جائے، تب یہ رزلٹ دے گا۔ میری آپ کی سیٹنگ سے اسلام کے احکام رزلٹ نہیں دیں گے، اللہ اور رسول کی سنت سے اس طرف رجوع کرنے سے اسلام کے احکام رزلٹ دیں گے۔ مجھے آپ کو سیٹنگ نہیں آتی، اگر سیٹنگ آتی ہوتی تو نہ اللہ قرآن بھیجتا نہ رسول بھیجتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور امام حسین کی بھی دعوت کیا ہے، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، میں تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف اور اللہ کے رسول کی سنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ تب بھی اور اب بھی
زمانے کی قید تو کوئی نہیں. آئیں آج اور کچھ نہیں، پاکستان میں قیام عدل کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کھڑے. جب کھڑا ہونے لگے گا تو کوئی وہاں سے توتی بولے گا او آزاداری کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں امام حسین کا ماتم کرنے تو خبردار، بیچ میں کچھ کیا. بڑے سمجھدار، انہیں پتہ ادھر منہ کیا تو پھر وہی ہوگا جو حسین کے ساتھ ہوا. پھر جھیلنی پڑیں گی، پھر انسلٹس برداشت کرنی پڑیں گی. آپ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام نے جب ظہر کی نماز کے لیے کہا ان سے کہو کہ ہمیں نماز پڑھنے دیں، تو ایک خبیث نے کہا حسین تیری نماز تو قبول ہی نہیں. اتنے پست ہو چکے تھے اپنی دنیا پرستی میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس میں تمام کر رہا ہوں اور اس کے بعد مصائب کی طرف آ رہا ہوں کہ امام حسین نے اس دعوت کتاب و سنت کی خاطر کیا کیا قربان کیا ہے. ہمارے عزیز، ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ان کے یہاں پر تشریف لانے کو ہم اپنے لیے ایک اس خاص طور پر اس فتنوں اور نفرتوں کے زمانے میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی تشریف آوری کو ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت قرار دے اور امام حسین سے قریب ہونے کا، ان کی معرفت کا اور ان کا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قرآنی ایجنڈا تھا اور دعوت الی کتاب اللہ و سنت نبیہ کا جو ان کا ایجنڈا تھا، اس ایجنڈے پر اکٹھے ہونے کی، قریب آنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تاکہ اپنے ملک کے معاشرے کو بھی ایسا بنائیں کہ اللہ اور اس کا رسول خوش ہوں اور تمام دنیا میں اس حقیقی دین کی خوشبو کو پھیلانے کا اللہ تعالیٰ سبب بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میری عرائض آج کے لیے تمام، اور میں یہاں سے اپنی گفتگو کا رخ کربلا کی طرف کرتا ہوں. عرض کر رہا تھا میں کہ امام حسین نے کئی لوگوں کو دعوت دی، لیکن کربلا پہنچتے پہنچتے ایک بڑی مختصر سی تعداد حسین کے ساتھ تھی. میں نے آپ کو ایک قرآنی فارمولہ کل بتایا تھا کہ ایک شخص تھا جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کیا تھا. سورۃ القمر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، اس نے آ کے اس اونٹنی کو قتل کر دیا. لیکن سورۃ الشمس میں فرمایا فکذبوہ فعقروہا. انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور انہوں نے، ایک نے نہیں، چھری ایک نے چلائی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا ان سب نے مارا اونٹنی. تو اسی فارمولے کو اٹھائیں اور فٹ کر دیں کربلا پر. شاید آخری دفعہ خنجر ایک نے چلایا لیکن فکذبوہ فعقروہا. نبی کیا کیا گیا تھا؟ آپ مماثلت دیکھیں، آیات قرآن زندہ ہیں. نبی نے کیا فرمایا تھا؟ وَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. اور ان کو کہا ان کے رسول نے کہ تم یہ اللہ کی اونٹنی کا خیال رکھنا، وَسُقْيَاهَا، اور اس کے پانی پینے کا بھی خیال رکھنا، اس میں خرابی مت کرنا. توجہ فرما رہے، ایک دن اونٹنی پیے گی، ایک دن تم پیو گی. آئیں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. یہ مسلم، یہ والا جملہ مسلم ہے. علماء بزرگان اہل سنت تشریف فرمائیں، اہل سنت کیا یہ مسلم ہے. میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں. میرے اہل بیت کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا. کیسی ڈری امت؟
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، جھٹلا دیا رسول کو اور کاٹ دیا حسین کا گلا، جھٹلا دیا رسول کو، خدا کی قسم۔ سمجھ میں آئی ہو یا سمجھ میں نہ آئی ہو، یہ حدیث تو معروف ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری چیز اہل بیت ہے، وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں۔ 3 مرتبہ تکرار کیا، 20 دفعہ خنجر چلایا حسین کے گلے پر، کوئی کسر نہیں چھوڑی، تاکہ دنیا دیکھ لے قومیں نبیوں کے بعد کیسے نبیوں کو، پہلے بنی اسرائیل نبیوں کو قتل کرتے تھے، اب نبی تو کوئی نہیں، دیکھ لو کیسے نبیوں کی اولاد کو، ان کے بیٹوں کو قتل کرتے ہیں۔ صرف قتل ہی نہیں کرتے، پھر بھی ہمارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، گھوڑے دوڑائیں گے حسین کے بدن پر۔ اتنی دشمنی، اتنی دشمنی۔ توجہ فرمائیں، آج جس ہستی کا ذکر کرنا ہے جانتے ہیں کون تھا؟ اگر کسی کو اہل بیت والی حدیث بھول بھی گئی ہوتی، اکبر کا چہرہ ایسا تھا کہ دیکھ کے رسول یاد آتے تھے۔ شبیہ پیغمبر، شبیہ پیغمبر، قافلہ کربلا کی طرف رواں دواں ہے، اور باپ حسین گھوڑے پر سوار ہیں، بیٹا علی اکبر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ خدا جانے کتنی تھکاوٹ تھی، حسین کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، اچانک آنکھیں کھولی اور اکبر نے سنا بابا کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سنیے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، آج کل ہر فرقے والے اپنے علماء کے بارے میں کہتے ہیں انہیں اپنی موت کا پہلے سے پتا تھا، انہوں نے خود کہا میری قبر تیار کرو، انہوں نے خود تیاریاں شروع کر دی تھی، اپنے قرضے واپس کر رہے تھے، تو جب ان کو پتا ہے تو نواسہ رسول کو نہیں پتا ہو سکتا؟ علی اکبر نے سوال کیا بابا آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا ہے، کیا ہوا؟ امام نے فرمایا میری آنکھ لگی تھی، میں نے ہاتف غیبی کی آواز سنی خواب میں، ایک آواز پکار کر کہہ رہی تھی یہ قافلہ چلا جا رہا ہے اور ان کے پیچھے پیچھے موت آ رہی ہے، تو میں نے آنکھیں کھلتے ہی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر نے فرمایا بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ علی اکبر کو پتا تھا حق پر ہیں، لیکن بعض سوال ہوتے ہیں بات کو واضح کرنے کے لیے۔ فرمایا السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں؟ امام نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ فرمایا اذا لا نبالی، پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ موت ہمیں آ لے یا ہم موت کو جا لیں، ہم نے اپنا وظیفہ اپنا فریضہ ادا کرنا، اٹل ارادے والے، شبیہ پیغمبر، شبیہ پیغمبر ہے۔ پھر وہ وقت آ گیا عزاداروں کہ جب حسین کے وفادار ساتھی کہ جنہوں نے کہا تھا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم شرمندہ ہوں گے قیامت کے دن کہ ہم میں سے کوئی زندہ ہو اور کوئی ہاشمی، کوئی نبی کی اولاد جا کر شہید ہو جائے، ہمیں پہلے اجازت دیجئے۔ حسین کے ساتھی سارے شہید ہو گئے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم اس وقت تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ نہ خرچ کرو جس سے تمہیں محبت ہے۔ حسین نے سب سے پہلے اپنوں میں سے علی اکبر خرچ کیا، علی اکبر سے دگنی محبت تھی، کیوں؟ بیٹے تھے، جوان تھے، اس وجہ سے بھی، لیکن اس سے بڑھ کر جب اکبر کو دیکھتے تھے گویا نانا کو دیکھتے تھے۔ اور یہی بات کہی، اکبر نے آ کے اجازت مانگی، حسین نے بغیر تردد کے اجازت دے دی، اپنے شہزادے کو جہاد کے لیے سوار کیا، خود گھوڑے پر بٹھایا، لیکن جب علی اکبر چلے ایک دفعہ جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ آہستہ آہستہ چلتا ہوا پیچھے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اکبر مہلن مہلا، ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک جا، جی بھر کے تیری زیارت کر لوں، اب یہ نبی کے چہرے کی زیارت نہیں کر سکوں گا۔ جو اکبر چلے
آسمان کی طرف نگاہ کی، فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، حسین نے فرمایا میرا اللہ اس قوم اشقیاء پر میرا گواہ رہنا، فقد برز الیہم غلام اشبہ الخلق خلقاً و خلقاً و منطقاً بنبیک، اور ان کی طرف اس جوان کو بھیج رہا ہوں کہ اس پورے روئے زمین پر خلقت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، بول چال کے اعتبار سے اس سے زیادہ تیرے نبی سے ملتا جلتا کوئی نہیں۔ اے اللہ میرا گواہ رہنا، میں اس جوان کو ان کی طرف بھیج رہا ہوں، اور اے اللہ جب ہمیں تیرے نبی کی زیارت کا شوق پیدا ہوتا تھا تو ہم اس جوان کا چہرہ دیکھتے تھے۔ حسین کہہ رہے تھے آج کے بعد اب اس دنیا میں یہ چہرہ دیکھنے زیارت رسول کے مشتاق لوگوں کو نہیں ملے گا۔ عزادارو علی اکبر گئے جہاد کے جوہر دکھائے، حسین ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر اپنے بچے کا جہاد دیکھ رہے ہیں۔ جہاد کرتے کرتے ایک دفعہ دیکھا علی اکبر گھوڑا دوڑاتے ہوئے حسین کے پاس آئے۔ حسین نے پوچھا کیا ہوا اکبر؟ فرمایا یا ابتا ان العطش قد قتلنی، بابا پیاس نے آپ کے اکبر کو مار دیا ہے، وثقل الحدید اجہدنی، اور یہ لوہے کے بوجھ نے اکبر کو تھکا دیا، بابا ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے۔ حسین نے فرمایا بیٹا جا، اب حوض کوثر سے اپنے نانا کے ہاتھوں سیراب ہونا، اب اس دنیا کے پانی میں تیرا حصہ کوئی نہیں۔ اب کہ جو علی اکبر گئے کچھ دیر گرد و غبار اڑتا رہا، ایک لعین نے ایسا وار کیا کہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، السلام علیکہ یا ابتا، بابا اکبر کا آخری سلام۔ حسین دوڑ کر پہنچے، لیکن پہنچتے پہنچتے جو وقت لگا، مقاتل والوں نے لکھا ایسا حملہ کیا تلواروں سے اکبر پر، فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا، اس شبیہ پیغمبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حسین اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچے، بس میں آخری جملہ بولوں، اکبر کی لاش اٹھانی چاہی، گویا سوچا ہوگا اے بابا علی آ کر دیکھو، خیبر کا در اکھاڑنا اتنا مشکل نہیں تھا، جوان اکبر کی لاش اٹھانا حسین کے لیے اس سے زیادہ مشکل ہے۔